اونٹ سے ایسی گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. اللہ اکبر. کسی نے سید سجاد سے پوچھا, ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ روایت سنیے, سید سجاد سے پوچھا کہ صاحبزادے ہم نے یہ سنا ہے روایات کربلا میں کہ آپ کی پھوپھی وقت آخر آپ کے بابا سے جا کے لپٹی تھی. ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ سامنے سے چادر سرخ ہو گئی, سفید چادر تھی, جب بھیا سے لپٹی تو چادر سرخ ہو گئی, مگر ہم نے یہ سنا ہے کہ پشت سے بھی چادر سرخ ہو گئی تھی. تو امام نے کہا تم نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے. جب میری پھوپھی اپنے بھائی سے اٹھ نہیں رہی تھی, شمر نے پشت پہ اتنے تازیانے مارے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے, اللہ بانیان مجلس کی حاجتوں کو پورا کرے. یہ زینب کی مجلس ہے نا, یہ ام المصائب کی مجلس ہے, جس نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. یہ اس کی مجلس ہے جس نے 70 قدم پہ بھائی ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. آپ اور میں تو سن کر برداشت نہیں کر سکتے. ذرا زینب کا کلیجہ تو دیکھیں, جس نے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا, اکبر کو عقاب سے گرتے ہوئے دیکھا, اسرار کے گلے میں تیر لگتے ہوئے دیکھا, قاسم کی لاش میں زندگی میں گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے, عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے, پھر اپنے بھائی کی لاش پہ اور اسرار کی لاش پہ گھوڑوں کی پامالی دیکھی. اللہ اکبر. یہ ہے زینب کی مصیبت. بس میرے عزیزو, زینب چلی, ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے, ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے, 9 مرتبہ مقتل میں بیٹھی ہیں اور اٹھی ہیں. کسی نے سید سجاد سے پوچھا آپ کی پھوپھی تھک گئی تھی؟ کہا تھکنے والی نہیں تھی, 9 جگہ پہ پتھروں کا ڈھیر تھا. جب کوہنیوں کے ذریعے میری پھوپھی پتھر ہٹا چکتی تو یہ کہہ کے اٹھ جاتی یہ تو میرا حسین نہیں. جزاک اللہ, اجرکم علی الزہرا. جیسے ہی بھائی کی لاش پہ پہنچی تو معلوم ہے پہلا جملہ کیا کہا؟ انت الحسین, انت ابن امی, انت ابن ابی, انت ابن جدی. میرا نانا جسے عید کے دن مدینہ کی گلیوں میں پھراتا تھا وہ حسین تو ہے؟ جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا وہ حسین تو ہے؟ جس کی ناز برداری میرا بابا اٹھاتا تھا وہ حسین تو ہے؟ بس چلی زینب, چلی میرے عزیزوں. کل کہا تھا نا, ایک جملہ کہا تھا کہ جناب زینب جو گئی تھی اس بچی کو لینے کے لیے, سکینہ کو لینے کے لیے, یہ سکینہ بنت الحسین کو لینے کے لیے جب زینب گئی تھی نا اور دیکھا تھا کہ کسی بیوی کے زانو پہ بچی کا سر ہے, اور جب واپس آئی تھی زینب, میں کس زبان سے پڑھوں, میری آقازادی کی نالین راستے میں گر گئی تھی, راستے میں پرخار وادی تھی, کانٹے چبھ رہے تھے, زینب کا خون بہ رہا تھا, اور مدینہ کا رخ کر کے علی کی بیٹی کہتی تھی نانا اب تو تیرا دین بچ گیا. بس آخری جملے التماس ہے دعا, 2 جملے مجھے اور کہنے دے, بہت رو چکے آپ. یہی بیوی ہے نا, کوفہ میں آئی ہے. فارسی کے مورخ نے عجب جملہ لکھا جب بازار کوفہ آیا نا, ذرا فارسی کے مورخ کا جملہ سنی تو کہتی ہے کہ مادر جان یعنی فضہ تھی کنیز ماں کی, سادات کی لجپالی یہ ہے کہ حسنین نے بھی ماں کہا, زینب و ام کلثوم نے بھی ماں کہا. ذرا وفا دیکھے سادات کی. جو بھی سادات کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کرے تو وہ یہ ذہن میں رکھے یہ کتنے لجپال ہیں, یہ کتنے کریم ابن کریم ہیں, یہ کتنی کرما بیویاں ہیں. کہا مادر جان دعا کن زمین شکافتہ بے شوت و من بے نیرم, اما فضا دعا کر بازار کوفہ میں زمین پھٹ جائے اور زینب زندہ زمین میں گر جائے. کہا رسول کی بیٹی, علی کی بیٹی, فاطمہ کی بیٹی, مصیبتیں تو کربلا میں زیادہ تھی, تو نے کربلا میں موت نہ مانگی, کوفہ میں موت کیوں مانگتی ہو؟ کہا اما فضا مصیبتیں کربلا میں زیادہ تھی مگر کربلا میں مجھے کوئی جانتا نہ تھا. یہ وہ شہر آ گیا جہاں میں شہزادی رہ چکی ہوں. جو عورتیں مجھے ملنے کے لیے میرے بابا سے وقت لیتی تھی وہ عورتیں ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے مجھے زینب کو مارنے بیٹھی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ.
بس ختم ہو گئی مجلس، بہت رو چکے آپ، بہت گریا ہو چکا، مگر مجھے فرمائش پوری کرنی ہے، بس ختم کر رہا ہوں۔ صرف مجھے فرمائش پوری کرنی ہے اس بی بی کی۔ بی بی جب آئی نا شام کے بازار میں، بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا آج، شام کے بازار میں جب بی بی آئی نا، اس لیے کہ زینب کی شہادت پڑھنا میرے بس میں نہیں، کچھ شہادتیں ایسی ہیں جو انسان پڑھ ہی نہیں سکتا، ایک ان میں سے زینب کی شہادت ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ زینب کا قتل، زینب کی شہادت صرف یہی نہیں ہے کہ بیلچہ لگا تو شہید ہو گئی، نہیں، زینب اور زین العابدین دو وہ شہید ہیں جو ہر موڑ پہ شہید ہوئے، ہر بازار میں شہید ہوئے، ہر دربار میں شہید ہوئے، بھائی کا سر لو کے نیزہ پہ چڑھا تو زینب شہید ہوئی، سر سے چادر چھینی گئی تو زینب شہید ہوئی، سکینہ کو تماچے لگے تو زینب شہید ہوئی، سکینہ کے گوشوارے چھنے تو زینب شہید ہوئی، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑے تو زینب شہید ہوئی، حسین کے بعد زینب کے بازو پر سے گردن باندھے گئے تو زینب شہید ہوئی، مختار کے سامنے جب زینب کھڑی تھی ایسے لگا زینب مر گئی، جب صحابہ رسول دیکھتے تھے زینب کو، صحابہ رسول نے جب پوچھا، علی کے اصحاب نے جب پوچھا کہ کیا علی زندہ ہو کے آ گئے، جب کہا یہ علی کی بڑی بیٹی ہے، ایسے لگا زینب مر گئی۔ اور اب ایک صرف جملہ سن لے، بس بہت رو چکے ہیں آپ، ماشاءاللہ بڑی مقبول مجلس ہے، صرف ایک جملہ سن لیجیے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب بازار آیا نا، شام کا بازار، اللہ اکبر، جب شام کا بازار آیا تو یہ وہ وقت تھا، رات کا وقت تھا، رات کے وقت قافلہ پہنچا ہے، غرۃ السفر میں پہلی سفر کو رات کے وقت یہ قافلہ پہنچا تو چراغ روشن تھے، گویا عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، تماشبین موجود تھے، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا غریب نہ کرے۔ یہ جو جملے میں اب پڑھ رہا ہوں نا، یہ صرف اپنی ماں بہنوں کی نظر کر رہا ہوں جو پشت پردہ حسینیہ میں مجلس سن رہی ہیں، یا انٹرنیٹ پہ جو میری بچیاں، مائیں، بہنیں، بیویاں سن رہی ہیں، یہ ان کی نظر کر رہا ہوں۔ زینب نے کہا شمر سے کہ شمر ایسے کر کہ ہمارے 3 مطالبے ہیں، ان میں سے کم از کم ایک مان لے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ چراغ گل کر دے، اس لیے کہ ہم جب نانا کی زری پہ جاتی تھی، اماں کی مزار پہ جاتی تھی، ہمارا بابا چراغ گل کر دیتا تھا، اور اس وقت تو ہم چادر میں ہوتی تھی، اور اگر تو یہ بات نہیں مانتا کم از کم یہ تماشبین ہٹا دے، اور اگر یہ بھی نہیں مانتا تو میرے بھیا کا سر آگے لے جا تاکہ لوگ میرے بھائی کا قرآن سنے، ہماری زادیوں کا پردہ بچ جائے، ماتم حسین۔